على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 24 مارچ ہے بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہے۔ اس کی یہ قسط نمبر 14 ہے اور شرح ادب المفرد کی قسط نمبر 22 ہے اور حدیث نمبر 104 ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 102 ہے، میں غلطی سے 4 کہہ گیا۔ حدثنا باب ہے باب مات لہو سقط، کہ کسی کے یہاں ادھورا پیٹ والا بچہ پیدا ہو کر انتقال شدہ پیدا ہو جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ بعض میں ادھورا بچہ اور وہ فوت شدہ پیدا ہو تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر حدیث سماعت فرمائیے۔ حدثنا اسحاق بن یزید قال حدثنا صدقہ بن خالد قال حدثنی یزید بن ابی مریم عن امہ عن سہل بن الحنظلیہ، حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ روایت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وکان لا یولد لہ، حضرت سہل بن حنظلیہ کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ان کا بچہ تھا ہی نہیں، تو فقال لِأَن يُولَدَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَدٌ سَقْطٌ فَاحْتَسِبَهُ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اے کاش میرے ہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے اسلام لانے کے بعد، انہوں نے کہا کہ میرے ہاں کوئی ادھورا ہی بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہو کر فوت ہو جائے، فَاحْتَسِبَهُ، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ آپ سن رہے ہیں خواہش کہ ابھی بچہ ان کے کوئی، اور جب مسلمان ہوئے تو خواہش کیا کی کہ کاش میرے ہاں کوئی ادھورا بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہو کر فوت ہو جائے، تو احب الیہ من ان یکون لی الدنیا جمیعا وما فیہا، اور میرے لیے یہ ثواب دنیا میں اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب خزانوں سے بہتر ہے کہ میرے ہاں ادھورا بچہ پیدا ہو اور فوت ہو جائے اور مجھے ثواب ملے، تو یہ ثواب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وکان ابن حنظلیہ ممن بایا تحت الشجرۃ، یہ سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں بھی حضور کے ساتھ شرکت کی ہوئی ہے۔ بیعت رضوان کون سی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو چکا، راضی ہو گیا ان صحابہ سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس سے پتہ چلا کہ اتنی بڑی فضیلت تو ان کو حاصل ہو گئی کہ وہ بیعت رضوان میں شریک ہیں، مگر پھر بھی کیا خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میرے ہاں کوئی ادھورا بچہ پیدا ہو کر فوت ہو جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ آگے جی حدیث نمبر 103۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التمیمی عن الحارث بن سوید عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، سارے پڑھ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے کون ہے، صحابہ سے پوچھا کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ سوال سمجھ آیا آپ کو کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کہنے لگے ما منا من احد، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا، ہمیں تو اپنا اپنا مال پسند ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلموا انہ لیس منکم احد الا مال وارثہ احب الیہ من مالہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگرچہ تم ایسا کہتے ہو لیکن حقیقت یہ حال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ مالکو ما قدمت، ارے تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے۔ تمہارا مال کون سا ہے جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیج دیا؟ یہ پنکھا چلاؤ جی بھائی، آپ کو کوئی حدیث سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے اپنے وارث کا مال ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سارے کہتے تو ہو مگر عمل اس کے خلاف ہے، اور پھر آپ نے وضاحت کر دی کہ مالک ما قدمت، تمہارا مال وہ ہے جو تو نے دنیا میں رہ کر جیتے جاگتے حالت صحت میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا۔ اور فرمایا ومالو وارثک ما اخرت، اور وہ جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرے وارثوں کا مال ہے، تیرا مال ہے۔ بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کا ذکر آج کے درس میں سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہاتھ سکڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کھلتے ہیں، اور جب کہیں عیاشی میں بدماشی میں خرچ کرنے ہو، اپنی کسی خوشی غمی میں خرچ کرنے ہو تو پھر بارشیں کر دے گا، پتہ چلے کہ اس سے بڑا مالدار شہر میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ چلیے حدیث نمبر 103، تو حدیث نمبر 104، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختصر ہے مگر ہے بڑا کمال کا۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے، ما تعدون فیکم الرقوب، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم رقوب کس کو کہتے ہو؟ بولو رقوب ہے تو قالوا الرقوب الذی لا یولد له، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رقوب وہ ہوتا ہے جس کے ہاں کوئی بچہ جو بے اولاد ہو، اس کو عرب میں کہتے ہیں رقوب۔ عرب میں کیا کہتے ہیں جی؟ اور ساڑھے یہاں کہتے ہیں اوتر نکھتر، یہ لفظ سنے نا، لا ولد بے اولاد اوتر نکھتر ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ ما تعدون فیکم الرقوب، تم رقوب کس کو کہتے ہو؟ قالوا الرقوب الذی لا یولد له، ہم رقوب اس کو کہتے ہیں جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو۔ قال لا ولکن الرقوب الذی لم یقدم من ولده شیئا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں رقوب وہ ہے جس نے اپنا بچہ آگے نہ بھیجا ہو، جس نے اپنا بچہ آگے تو یہ بھی ایک صلہ رحمی کا شعبہ ہے کہ ہم بچوں کو اتنی تربیت کریں، اتنا دین سکھائیں، اتنا قرآن پڑھائیں کہ وہ آگے ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ حدیث نمبر 155، میں آپ کو پتہ نہیں کیوں غلط بتا رہا ہوں ساری، پہلے شروع درس جو ہوا ہے وہ 102 سے نہیں شروع ہوا جی، وہ آج سے نہیں یار غلط ہو گیا، دوبارہ بتاتا ہوں، وہ 152 تو شروع ہے جنہوں 102 کہہ گیا۔ درس کہاں سے شروع ہوا ہے؟ 152 سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اب جو حدیث ایک نمبر 103 تھی نا، یہ 153 ہے، اور اب جو سنانے لگا ہوں یہ 154 ہے، 54 سنا دی ہے، اب جو سنانے لگا ہوں وہ ہے 155، اور آج کے درس کی یہ آخری حدیث ہے، پر آپ سنیں گے بڑی توجہ سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ما تعدون فیکم السرعۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اندر پہلوان اور طاقتور کس کو سمجھتے ہو؟ کیا پوچھا کہ اپنے اندر پہلوان اور طاقتور کس کو سمجھتے ہو؟ تو قالوا هو الذی لا تسرعه الرجال، تو صحابہ نے کہا ہم تو پہلوان اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی گرا نہ سکے، جن کی کوئی کانڈے نہ لا سکے۔ تو فقال، آپ نے فرمایا لا ولکن السرعۃ الذی یملک نفسه عند الغضب، فرمایا کہ نہ، اصل پہلوان وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو اور کنٹرول حاصل کر لے اور غصہ نافذ یا آئے تو پھر فوری نکال دے، اس کے اندر کوئی ہفتہ مہینہ سال ہے، بس ادھر آیا ادھر گیا، تو یہ فرمایا اصل پہلوان ہے، بولو اصل پہلوان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 152 سے لے کر 155 تک درس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن باتوں سے بچنا چاہیے حفاظت فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنا چاہیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔